یہ انسانیت ہے، یہ درندگی سے بھی آگے بڑھ گیا۔ کوئی درندہ، کوئی بھیڑیا، کوئی شیر کبھی اس بات کی طرف نہیں چلتا کہ اگر میرے پیٹ سے مادہ پیدا ہوئی تو بھائی میں اس کا کیا کروں گا، وہ کبھی نہیں سوچتا۔ اور انسان کی عقل فیل ہو گئی، وہ خود اپنی نسل کو ختم کرنے لگا۔ کتنی بے وقوفی ہے، اور پھر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے سے اچھا کوئی نہیں۔ تو کیا یہ پاگل پنے کے اس کے فیصلے ہیں یا نہیں ہیں؟ آج سوچو انسانیت کے اوپر یہ تباہی کیوں آ رہی ہے، بربادی کیوں آ رہی ہے؟ آج دنیا کا یہ حال ہے کہ انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے نئے نئے ہتھیار تیار کر دیے۔ ایک زمانے میں گاؤں کے لوگ لاٹھی ڈنڈا لے کر کے نکلتے، کسی کے لاٹھی لگی نہیں لگی، ڈنڈا لگا نہیں لگا، بہرحال جان بچ جاتی، سری پھٹ گیا لیکن جان تو بچ گئی۔ آج ہر لڑکے کے ہاتھ میں آ گیا ہے نیا ہتھیار، ذرا سا بٹن دبایا اور گولی گئی اور انسان ختم۔ ذرا پوچھو تو اس گولی چلانے والے کو، ارے تم نے کس کا خون بہا دیا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ انسان کی قیمت کتنی ہے؟ انسان کی قیمت اتنی بڑی قیمت ہے کہ آج کی یہ مسجدیں، آج کے یہ مدرسے، یہاں تک کہ خانہ کعبے سے بھی زیادہ انسان کی قیمت ہے۔ اس لیے کہ خانہ کعبے کے محافظ انسان ہی تو ہیں۔ تو وہ انسان جس کے خون کی اتنی قیمت اللہ کے نبی نے بیان کی ہے، اس انسان کا یہ حال ہے کہ آج وہ اپنے بھائی کا خون بہا رہا ہے۔ اس انسان کا یہ حال ہے کہ آج وہ اپنے بھائی کا، اپنے ساتھی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج انسان اتنا بگڑا کہ اپنے یتیم بھتیجے کا مال بھی کھانے سے نہیں رک رہا ہے۔ بھائی کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد چند آنسو ہم نے بہا لیے، کچھ دیر کے لیے روئے، بھائی چلا گیا، ہم اکیلے رہ گئے۔ اب یہی بھائی ہے جو چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر کے گیا ہے۔ اب یہی چچا ہے جو سوچتا ہے کہ اپنے بھتیجوں کا مال ہضم کر جاؤں، اپنے بھتیجوں کا مال کھا جاؤں۔ ذرا پوچھو تو اس سے کہ کیا تو اسی لیے پیدا ہوا؟ یہی سبق سیکھا ہے؟ ارے قرآن پاک تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی یتیم کا مال کھا گیا تو اس نے اپنے پیٹ کے اندر دوزخ کی آگ بھر دی۔ قرآن پاک تو یہ فیصلہ کرتا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں جب یہ مسئلہ آیا کہ یتیم کا مال کھانا ایسا ہے جیسا کہ پیٹ کے اندر آگ بھر دینا، تو وہ ڈر گئے۔ یہاں تک ہوا ان کا حال کہ اپنے یتیموں کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے ڈرنے لگے، یہ سوچنے لگے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ان کا کچھ مال ہمارے پیٹ میں چلا جائے اور یہ پھر ہمارے لیے دوزخ کی آگ بن جائے۔ وہ اتنے ڈرے، وہ تو اللہ کے نبی جنہیں اللہ نے بہت زیادہ رحم دلی دی تھی، آپ کے فیصلے سے کچھ انہوں نے یتیموں کو ساتھ لگایا۔ آج یتیموں کا مال ہضم کیا جا رہا ہے، بیواؤں کا مال کھایا جا رہا ہے۔ ذرا سوچو، جب آپ مال لا رہے ہیں، سرکار نے غلہ دیا ہے یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے، اور ایک طاقت والا آدمی اپنی طاقت سے وہاں سے ان کا غلہ اٹھا لاتا ہے، وہ بیچاری بیوہ عورت اور یتیم عورت تڑپ کر کے رہ جاتی ہے۔ کس سے فریاد کرے؟ کون فریاد سننے والا ہے؟ لیکن اسے بھی معلوم نہیں یہ جو یتیم اور بیوہ عورتوں کے آنسو ہیں، یہ کسی وقت میں آگ لگا سکتے ہیں، بربادی لا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ مظلوم ہے اور مظلوم کی فریاد اللہ سنتے ہیں۔ تو کیا یتیموں کا مال کھانا ہمارے لیے جائز ہو جائے گا؟ یہ غریبوں کا، یہ بیواؤں کا مال کھانا ہمارے لیے صحیح ہو جائے گا؟ ذرا سوچو کہ آج ہماری زندگی کہاں چلی گئی۔ قرآن پاک تو یہ کہتا ہے وَتُؤَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، جو امانتیں تمہارے پاس ہیں ان امانتوں کو ان کو پہنچا دو جو امانت کے اہل ہیں۔ اب تم نے یہ سوچا کہ امانت ہمارے پاس کیا ہے؟ کسی نے 10 روپے رکھ دیے، بس یہی امانت ہے۔ کسی نے کوئی چیز ہمارے گھر رکھ دی، کہہ دیا یہ امانت رکھ لو، لیکن یہ جو تم اتنی امانتیں ساتھ لیے پھر رہے ہو، کیا یہ امانت نہیں؟ یہ آنکھ جو ہے جو تمہیں دیکھنے کا کام دے رہی ہے، کیا یہ آنکھ امانت نہیں؟
یہ پیدا کرنے والے نے پیدا کی، تمہیں اس لیے دی کہ دیکھو اسے وہاں استعمال کرو جہاں ہم کہیں، اور جہاں ہم انکار کرتے وہاں استعمال جائز نہیں۔ اس کا تمہیں جواب دینا پڑے گا، آنکھ ہم نے تمہیں دی تھی تو تم نے اس آنکھ کو غلط جگہ استعمال کیوں کیا؟ اب جو آنکھ دینے والا ہے وہ اپنے نبی کی زبان میں ہمیں بتلا رہا ہے کہ دیکھو اگر غیر عورت کے اوپر تمہاری نگاہ اچانک پڑ گئی چلو یہ تو معاف، لیکن اگر پھر ارادہ کر کے ڈالتے ہو تو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اب یہ آنکھ بنانے والے نے بتا دیا ہے کہ یہ تم نے خیانت کی۔ زبان ہے جو ہر وقت میں ہماری زبان چل رہی ہے، بڑی ذمہ داری زبان کی ہے، اسی لیے حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو انسان کے تمام بدن کے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور زبان کی خوشامد کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو اللہ کی بندی ٹھیک چلنا، غلطی تو کرے گی پٹائی ہماری ہوگی۔ اور ابھی زبان سے کسی کو گالی دے دی، غلطی تو زبان نے کی، اب زبان کی تو کوئی پٹائی نہیں کرنا، جوتے پڑ رہے ہیں تو سر کے اوپر، ڈنڈے لگ رہے ہیں تو کمر کے اوپر، غلطی تو زبان نے کی۔ اس لیے انسان کے تمام اعضاء خوشامد کرتے ہیں زبان کی ذرا صحیح چالیں چلنا۔ اب یہ زبان تم نے دوڑائی بنائی ہے، یہ تو بنانے والے نے بنائی ہے، گوشت کا لوکڑا ہے، کبھی اوپر لگی کبھی نیچے کو لگی اور اس سے الفاظ نکلنے شروع ہو گئے۔ تم ہزار کوشش کر لو کہ گونگے آدمی کے اندر بولنے کی طاقت ہو جائے، حالانکہ منہ میں زبان بھی ہے لیکن کیوں نہیں الفاظ نکلتے، کیوں نہیں بول نکلتے؟ معلوم ہے کہ نہیں، یہ زبان اور زبان کے اندر بولنے کی طاقت دینا یہ تمہارا کام نہیں، یہ کام اس ذات کا ہے جس نے زبان پیدا کی ہے۔ اب یہ جب اس کی دی ہوئی امانت ہے تو اب اسی کا تو حکم چلے گا، تمہارا تھوڑا ہی چلے گا۔ کبھی یہ سوچ لیا کرو کہ ہماری یہ زبان صبح سے شام تک کتنی بکواس کرتی ہے، کبھی ہم گالیاں بک رہے ہیں، تعجب تو یہ ہوتا ہے کہ بعض آدمی خود اپنے کوئی گالی دے رہا، وہ اب باہر تک گالی دے رہا ہے تو ماں کو دے رہا، بہن کو دے رہا۔ ارے پھر کیا یہ زبان تمہیں اسی لیے دی گئی تھی کہ جہاں چاہے استعمال کرو؟ نہیں، یہ امانت نہ خیانت ہے، اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ کان ہے، آنکھ ہے، ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، یہی اللہ جب یہ نعمتیں ہم سے چھین لیتا ہے اب اس سے معلوم کرو۔ کسی لنگڑے آدمی سے جس میں چلنے کی طاقت نہ رہی ہو، کسی ایسے آدمی سے جس کے پیروں کے اوپر فالج پڑ گیا ہو، اس سے معلوم کرو ان پیروں کی کتنی طاقت ہے، کیا ان پیروں کا ہم شکریہ ادا کر سکتے ہیں؟ ان کی قیمت ان سے معلوم کرو جن کے پیر نہیں رہے، اندھوں سے معلوم کرو دیکھنے کی کیا قیمت ہے، ان آنکھوں کی کیا قیمت ہے، لنجوں سے معلوم کرو کہ ان ہاتھوں کی کیا قیمت ہے۔ یہ اللہ کی اتنی دی ہوئی نعمتیں اور ہم بے قدری سے انہیں اڑا رہے ہیں، ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے یہ کس نے ہمیں دی ہیں، اور جس نے یہ ہمیں دی ہیں ہمیں اس کے سامنے جا کر کے جواب بھی دینا ہے۔ تو انسان کبھی یہ سوچ لیا کرے کہ آخر میری زندگی گزر رہی ہے تو کیسے گزر رہی ہے؟ دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں خود ہی فیصلہ کر لینا ہے کہ میں جنت میں جانے والا ہوں یا دوزخ میں۔ بزرگوں نے لکھا ہے شام کو لیٹو، جب بستر کے اوپر لیٹو تو اپنا حساب لگا لو، آج یہ دن گزرا ہے، اس دن میں کتنے تو میں نے اچھے کام کیے ہیں اور کتنے میں نے برے کام کیے ہیں۔ اگر برے کام زیادہ ہیں تو سوچ لو دوزخ میں جانے کا راستہ تو میں نے خود ہی بنا لیا، اور اگر اچھے کام ہمارے زیادہ ہیں تو اللہ کا شکریہ ادا کر لو کہ اللہ نے چلو میرے سے وہ کام کرا دیے ہیں جس سے کہ میں جنت میں جانے کی امید لگا سکتا ہوں۔ تو آپ قیامت کے دن کے اوپر کیوں بیٹھتے ہو؟ خود اپنا فیصلہ کرو، سوچو کہ زندگی کس طریقے سے گزری، آیا اچھائی میں گزری یا برائیوں میں گزری؟ اس آدمی سے پوچھو جب آخری وقت اس کا آتا ہے، مرنے کا وقت آ گیا، روح نکلنے کا وقت آ گیا، اور وہ کوٹھی وہ بلڈنگ جو اس نے بنائی تھی اسے کبھی دیکھ رہا ہے، حسرت سے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، اوہو میں نے کس طریقے سے یہ کوٹھی تیار کی تھی، وہ جنگل وہ زمینیں جو اس نے خریدی تھی اب انہیں وہ دیکھتا ہے،
اور سوچتا ہے کہ میں کس طریقے سے انہیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اس آدمی سے معلوم کرو کہ اس زندگی کی قیمت کیا ہے۔ بھئی یہ دن جو ہے ہماری زندگی کے، یہ ایسے دن نہیں کہ انہیں ہم غفلت میں گزار دیں۔ سوچو، ان بربادیوں سے اپنے کو بچاؤ۔ صبح سے شام تک ہم گپ مار رہے ہیں، صبح سے شام تک کسی کے اوپر جھوٹے الزام لگائے، کسی کو گالیاں دی، کسی کو بکواس کری۔ ارے اللہ کے بندے، تو اس زبان سے اگر 2-4 دفعے سبحان اللہ کہہ لیتا، الحمدللہ الحمدللہ کہہ لیتا، تو تیرے کام آنے والی نیکیاں تو ہو جاتی۔ وہ زمانہ یاد کرو جب کوئی کسی کا ساتھی نہیں، یہاں تک حال پیدا ہوگا اس انسان کا کہ ایک انسان ایک کے پاس صرف ایک نیکی کی کمی رہ گئی۔ حکم ملے گا اللہ کی طرف سے، اگر تیرے پاس ایک نیکی کہیں سے آ جائے تو تیرا جنت میں جانے کا کام بن جائے، نیکی تیری برابر ہو جائے گی۔ چلو ہم اپنی رحمت سے تجھے جنت میں بھیج دیں گے۔ اب کہا جائے گا ایک دنیا میں تیرا باپ بھی تھا، دنیا میں تیرا دوست بھی تھا، دنیا میں تیرے بیٹے بھی تھے، بیوی بھی تھی، نکل اور اس مجمع میں جا کر کے ان سے مانگ لے۔ باپ کے پاس گیا، ابا جان آپ نے دنیا میں میرے اوپر بڑے احسان کیے، آپ نے بڑے میرے ساتھ اچھے سلوک کیے، آج ایک نیکی کی کمی رہ گئی ہے، اگر وہ نیکی تم مجھے دے دو تو میرا کام بن جائے گا۔ ابا کہتا ہے تو بیٹا بن کے کہاں سے آ گیا؟ سب کچھ بھول گیا، کہنے لگا دنیا میں تو میرا کوئی بیٹا ہی نہیں تھا اور میں تجھے نیکی دے دوں، میں خود تلاش میں ہوں کہیں سے مجھے نیکی مل جائے۔ یہاں تک کہ بیٹے کے پاس پہنچتا ہے، سارے دوستوں کو تلاش کر لیتا ہے، نیکی نہیں مل پا رہی۔ اب ذرا سوچو اس نیکی کی کتنی بڑی قیمت ہوگی۔ چلو اللہ کا ایک بندہ آئے گا، اس کے پاس ایک ہی نیکی ہوگی، وہ سوچے گا اس ایک نیکی سے میں جنت میں تو جانے والا ہوں نہیں، چلو اسی کا کام چل جائے۔ وہ کہے گا ایک نیکی میرے پاس ہے، چل تو اس نیکی کو لے لے۔ جب یہ اللہ کے سامنے جائے گا تو دیکھے گا نیکی سے مل گئی۔ سوال ہوگا اللہ کی طرف سے، آج اس حشر کے میدان میں تجھے کون ایسا مل گیا جس نے تجھے یہ نیکی دے دی؟ یہ بتلائے گا ایک آدمی ایسا ملا ہے، فوراً اسے طلب کیا جائے گا، بلایا جائے گا اللہ کے سامنے، حکم ہوگا اللہ کی طرف سے آج کون ایسا ہے جس نے یہ کام کیا؟ ارے یہ آج رحم کرنا تو ہمارا کام ہے، انسان آج رحم کرنے والا نہیں، اور اس نے آج سب سے بڑا کام یہ نیکی کا کیا ہے کہ اپنی نیکی تجھے دے دی ہے۔ تجھے تو ہم نے اس لیے بخش دیا کہ تیرے پاس نیکی آ گئی، اور اسے ہم نے اس لیے بخش دیا کہ اس نے آج ایک نیکی کا کام کیا ہے، دونوں کی بخشش ہو گئی۔ تو اس دن کو ذرا سوچو، ایک نیکی سے 2 آدمیوں کی بخشش ہو گئی۔ اب پتہ چلے گا دنیا میں اگر کچھ کر لیا کرتے، دنیا میں ہم اللہ اللہ کر لیا کرتے تو کتنا آج ہمارے سامنے بدلا جاتا۔ ہمارے حضرت نیازی نور محمد صاحب جن کی ہم نے بس اتنی قدر کی ہے کہ اگر الیکشن آ گیا تو ان کے حجرے میں پہنچ گئے فتویٰ کرانے کے لیے، یہ ہم نے قدر کی ہے حضرت نیازی صاحب کی۔ حضرت نیازی نور محمد صاحب بہرحال بزرگوں میں سے ہیں، اور اللہ والے جہاں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کر لیتے ہیں تو اللہ اللہ کرنے کا اثر زمین کے اوپر بھی آ جاتا ہے، مکان کے اوپر بھی آ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی اللہ اللہ کہیں نالی کے اوپر بیٹھ کر کے کر لیتا ہے، حدیث میں یہ آیا ہے کہ بعض اللہ کے نیک بندے جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو وہ راستہ جس راستے کے اوپر چل کر کے یہ مسجد میں جایا کرتا تھا وہ راستہ اسے یاد کر کے ہوتا ہے، اور جہاں بیٹھ کر کے وہ مسجد میں سفیر کے اوپر وضو کر لیا کرتا تھا وہ سفیر اسے بیٹھ یاد کرتی ہے کہ ایک اللہ کا بندہ یہاں آیا کرتا تھا، آج وہ دنیا سے چلا گیا ہے، تو ہم تو اس کی قدر جانے نہ جانے لیکن یہ راستے یہ اینٹ پتھر اس کی قدر جانتے ہیں۔ حضرت نیازی نور محمد صاحب بزرگوں میں سے ہوئے ہیں،